چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں پر کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی پہلی خبر ہے، عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی مہندر گوئل نے بدھ کے روز دہلی اسمبلی میں نوٹ کی گڈی لہرا کر ایک نیا ہنگامہ شروع کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رشوت میں ملے ہوئے پیسے، انہوں نے کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر اسپتال میں نرسنگ وغیرہ کی بھرتی کے لیے ٹینڈر نکلا ہے۔ حکومت کا کلاؤز ہے کہ 80% پرانے ملازمین کو رکھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں بڑے پیمانے پر پیسے کی وصولی ہوتی ہے۔ جب رکن اسمبلی نوٹوں کی گڈی ایوان میں لہرا رہے تھے تو ایک ہنگامہ جیسا ماحول بن گیا اور مہندر گوئل نے کہا کہ اس معاملے سے پردہ اٹھا کر انہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال دی ہے۔ ناظرین ادھر جوشیمٹھ بحران یعنی زمین دھسنے کے معاملے پر این ٹی پی سی لگاتار نشانے پر ہے۔ اس سلسلے میں اب این ٹی پی سی نے جواب دینا شروع کر دیا۔ این ٹی پی سی کے تپون کے چیف جی ایم آر پی ہیراواڈ نے سارے الزامات کو غلط بتایا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ساتھ ہی این ٹی پی سی کے ایڈیشنل جی ایم جیولوجی بھونیشور کمار بھی اپنے ادارے کی دفاع میں آگے آ گئے۔ این ٹی پی سی کے دونوں افسران کا کہنا ہے کہ ٹنل اور جوشیمٹھ زمین دھسنے کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ساتھ ہی 12 کلومیٹر کا ٹنل تیار کرنے کے لیے 8 کلومیٹر ڈرل بورنگ ہوگی اور باقی میں بلاسٹنگ کا استعمال ہوگا۔ جوشیمٹھ بحران سے متاثر ہوئے لوگوں کے ذریعے مکانات میں آ رہے شگاف کے لیے این ٹی پی سی کے ٹنل کو ذمہ دار ٹھہرانے پر این ٹی پی سی تپون کے چیف جنرل مینیجر آر پی اہیرواڈ نے یہ تفصیلات سامنے رکھی ہیں کہ ٹنل کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ادھر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ ان کے لیے جمہوریت، آئین اور قانون سب سے اہم ہے، اس لیے لیفٹیننٹ گورنر کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے منگل کو اسمبلی میں کہا کہ پورے ملک میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ دہلی میں منتخب حکومت کی چلنی چاہیے یا کسی خاص شخص کی چلنی چاہیے۔ وقت بہت طاقتور ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، ہو سکتا ہے کہ مرکز میں ہماری حکومت ہو، دہلی میں لیفٹیننٹ گورنر ہمارا ہو۔ اس دوران دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی یا کانگریس کی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیفٹیننٹ گورنر ایسا کام نہیں کریں گے۔ ہم منتخب حکومت کا احترام کرتے ہیں۔ ناظرین کچھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں ہندوؤں کو اقلیتی درجہ دینے کا مطالبہ کافی دنوں سے کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں کچھ عرضیاں سپریم کورٹ میں زیر سماعت بھی ہیں۔ آج اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے حکومتوں کے رویے سے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ دراصل ریاستی سطح پر اقلیتوں کی شناخت کو لے کر جموں کشمیر سمیت 6 ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام خطوں کے ذریعے مرکزی حکومت کو اپنی رائے نہ دینے پر منگل کے روز سپریم کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ادھر اتراکھنڈ حکومت نے جوشیمٹھ میں جاری لینڈ سلائڈنگ سے متاثر ہونے والوں میں سے 130 کنبوں کو پیپل کوٹی میں مستقل طور پر بسانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت جوشیمٹھ میں 850 سے زائد کنبے راحتی کیمپوں میں ٹھہرائے گئے۔ اس سے قبل عارضی باز آبادکاری کے تئیں متاثرین نے دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ دوسری طرف غیر محفوظ ہو چکی عمارتوں سے کنبوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے کا عمل جاری ہے۔ شگاف کی وجہ سے جے پی کالونی کی 15 عمارتوں کو توڑنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آج تریپورہ، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تریپورہ میں 16 فروری کو اور ناگالینڈ و میگھالیہ میں 27 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی تینوں ریاستوں میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کا نفاذ بھی ہو گیا۔ تینوں ہی ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کے لیے 3 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ ناظرین ملک کی پہلی ریجنل ریپڈ ریل پہلی بار 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلائی گئی۔ پہلی بار غازی آباد وہائی اسٹیشن کے درمیان اتنی تیز رفتاری سے اس کا تجربہ کیا گیا۔ اس سے قبل یہ ٹرین 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلائی جاتی تھی۔ حالانکہ این سی آر ٹی سی کا کہنا ہے کہ یہ ٹرائل رن نہیں ہے، ٹرائل رن کی تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ ادھر این سی آر سمیت شمال مشرق ہندوستان کو شدید سردی سے راحت ملنی شروع ہی ہوئی تھی کہ اب اس ہفتے کے آخر میں آندھی و بارش اور ژالہ باری کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔
اس درمیان پورے علاقے میں نکھری دھوپ سے راحت بھی ملی۔ دہلی میں منگل کو کم از کم درجہ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مغربی اتر پردیش، دہلی، ہریانہ، پنجاب، اتراکھنڈ، جموں، ہماچل پردیش اور شمالی راجستھان میں 3 سے 24 جنوری کو تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے 19 جنوری کو شدید کہرا، رات کے وقت ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اچکہرے کی وجہ سے 6 ٹرینیں لیٹ چلنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، غریب خاندانوں سے آنے والی جھارکھنڈ کی لڑکیوں کو رہائشی احاطے میں ہی تعلیم دینے کے لیے بلاک سطح پر کستوربا گاندھی رہائشی اسکول چلایا جا رہا ہے۔ رہائشی اسکول میں سبھی سرکاری سہولیات فراہم کی جاتی ہے، لیکن وارڈن کی منمانی اور سرکاری سطح پر اسکول کی جانچ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب 65 لڑکیاں رات کے اندھیرے میں پیدل ڈپٹی کمشنر آفس پہنچ کر کے شکایت کی اور ان سے مدد کی فریاد کی۔ ناظرین، امریکہ کی سرکردہ سافٹ ویئر کمپنی مائیکروسافٹ عالمی اقتصادی کساد بازاری کے خدشے کے پیش نظر اپنے تقریباً 11,000 ملازمین کی چھٹنی کرے گا۔ اسکائی نیوز نے یہ رپورٹ دی ہے۔ منگل کو جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ تعداد مائیکروسافٹ میں کام کرنے والے ملازمین کا 5% ہے، جبکہ ایک تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ اس تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بوراواری میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں وزیر داخلہ ڈینس مونسٹر سکی سمیت 18 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ بدھ کے روز کیف کے علاقے میں ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والے 18 افراد میں یوکرین کے وزیر داخلہ بھی شامل ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ یوکرین کی 3 وزراء اس حادثے میں ہلاک ہوئے۔ بوراواری میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مبینہ طور پر وزیر داخلہ ڈینس مونسٹر سکی سمیت 18 افراد ہلاک ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین کے وزراء ریاستی ایمرجنسی سروس کے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ادھر ناظرین گرامی، ڈیٹا انالیٹکس کمپنی ایئرفٹنی نے پیشنگوئی کی ہے کہ مون نیو ایئر کی چھٹیوں کے دوران چین میں ایک دن میں کووڈ-19 سے تقریباً 36,000 اموات ہو سکتی ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ مون نیو ایئر تہوار 7 جنوری سے شروع ہوا ہے، چھٹیاں 21 جنوری سے شروع ہونے والی ہیں۔ ایئرفٹنی کے انالیٹکس ڈائریکٹر ڈاکٹر میٹ لنگلی کے مطابق اب انفیکشن کی ایک بڑی اور طویل لہر دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین، ادھر صدر رجب طیب اردگان نے عام حالات میں 18 جون کو ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی تاریخ میں تبدیلی کرتے ہوئے 14 مئی کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکیہ کی قومی اسمبلی کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی گروپ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 14 مئی 2023 کو انتخابات کروانے سے آگاہ کیا گیا۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بیلاروس میں حزب اختلاف کی سیاستدان سواٹلانا تسقیناسکویا اور بعض ایکٹیوسٹوں کے خلاف ان کے غیر حاضری میں شروع کیے گئے مقدموں کی وجہ ملک کے 25 حکام پر ویزے کی پابندی لگا دی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا کہ بیلاروس میں سیاسی عدالتی کارروائیوں کے جواب میں یہ ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ادھر ناظرین، دنیا میں سیاحوں کی تعداد جو 2022 میں 900 ملین سے تجاوز کر گئی، نئی قسم کورونا وائرس کی وبا سے پہلے کی تعداد کی 63% تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی عالمی سیاحتی تنظیم UNWTO کے صدر دفتر میڈرس سے 2022 کی صحت کے اعداد و شمار کی رپورٹ کو شائع کیا گیا ہے، جس میں تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ ناظرین، پیرو میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں، جن میں صدر دینا بولوارتے کی استعفیٰ اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دارالحکومت لیما سمیت کئی شہروں کے مرکزی مقامات پر مظاہرے کرنے والے عوام نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ مذاکرات کے لیے روس کی شرط ناقابل قبول ہے۔ بلنکن نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ سوال کے جواب میں کہ 24 فروری سے جاری جنگ میں یوکرین کو زیادہ ترقی یافتہ اسلحہ اور میزائل کیوں نہیں دیے گئے، بلنکن نے کہا کہ ہم نے یوکرینی فوج کو وہ اسلحہ دیا ہے جسے وہ استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ادھر جاپان نے 24 فروری سے جاری روسی حملوں کی وجہ سے اقتصادی مسائل کے شکار یوکرین کی 7.8 بلین ین یعنی تقریباً $60 ملین قرضے کی تاریخ ادائیگی کو آگے کر دیا ہے۔ جاپان وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یوکرین کے وزیر خزانہ سرگئی مارچنکو اور جاپان کے کیف کے لیے سفیر ماتسوا کونی نوری نے قرضے کی تاریخ اور ادائیگی میں مہلت کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ادھر انڈونیشیا میں 7 کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ امریکن جیولوجک ریسرچ سینٹر USGS کے مطابق زلزلے کا مرکز ملک کے مشرقی جزیرے ہلمیرا کے علاقے ٹوبیلو سے 154 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا اور زلزلے کی زیر زمین گہرائی 48 کلومیٹر تھی۔ 7 درجہ شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی دے دی گئی تھی۔ ناظرین، عراق کے شہر کرکوک میں دہشتگرد تنظیم داعش کے خلاف آپریشن میں تقریباً 1400 کلو گرام دھماکہ خیز مواد قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ کرکوک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک تحریری بیان کے مطابق عراقی سیکورٹی فورسز نے شہر کے جنوب میں واقع دیہی علاقے میں داعش کے عناصر کے خلاف یہ آپریشن کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر ظالم دہشتگرد اسرائیلیوں کی چھاپے لگاتار جاری ہے۔ اسرائیلی قوتوں کے مغربی کنارے کے شمال میں واقع نابلس میں چھاپے کے دوران 8 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ ظالم
اسرائیلی قوتوں کی ظلم و تشدد کے دوران عینی شاہدین کا ماننا ہے کہ ان دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے یہودی آباد کاروں کے لیے مذہبی رسومات کی ادائیگی سہل بنانے کی غرض سے آج صبح مشرقی نابلس میں واقع مقام یوسف کے علاقے میں چھاپا مارا تھا۔ اسی درمیان میں یہ جھڑپ ہوئی تھی اور اس موقع پر اس دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں پر وہ ہوائی فائرنگ کی، دھاتی گولیوں سے بھی اور اسلحے گولیوں سے بھی اور اشک آور گیس کا بھی استعمال کیا، جس کی وجہ سے 8 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی